السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج کے دور میں کالے جادو کے ذریعے انسانی زندگیوں سے کھیلا جا رہا ہے۔ بسا اوقات بکرے کی سری کے اوپر سوئیاں لگا کر انسان کے اوپر جادو کیا جاتا ہے۔ بسا اوقات انسان کے خون سے جادو کر کے اس کی زندگی کو پریشان کیا جاتا ہے۔ بسا اوقات یہ جو سر کے بال ہیں ان کے اوپر گرہ لگا کر جادو کیا جاتا ہے۔ اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ میاں بیوی میں نفرت ڈال دی جاتی ہے، گھروں کے گھر تباہ اور برباد کر دیے جاتے ہیں، کاروبار کو ختم کر دیا جاتا ہے، گھروں کے اندر نحوست ڈال دی جاتی ہے۔ لیکن یقین مانو دوستو، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر جو طاقت اور پاور رکھی ہے، دنیا کی کوئی بھی طاقت اور پاور کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو، قرآن کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ قرآن کی چند آیات سے کتنا بڑا کالا جادو کیوں نہ ہو، وہ لمحوں کے اندر ہی ختم ہو جاتا ہے۔ دوستو، سب سے پہلے یہ بات کر لیتے ہیں، ہمیں کیسے معلوم ہوگا آیا کہ ہمارے اوپر کالا جادو ہو چکا ہے یا نہیں ہوا، یا کوئی بیماری ہے۔ دوستو، اس کی چند علامات ہوتی ہیں۔ مثلا آپ کے سر میں بار بار درد ہو رہا ہے، اور اسی طرح آپ کا جو جسم ہے آپ اس کے اندر بھاری پن محسوس کرتے ہیں۔ اسی طرح آپ کا کوئی کام کرنے کو دل نہیں کرتا، گھر کے اندر میاں بیوی میں خواہ مخواہ کے جھگڑے ہو جاتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتیں بڑے بڑے جھگڑے ہو جاتے ہیں، اور اسی طرح آپ کے کاروبار میں بار بار نقصان ہو رہا ہے۔ اسی طرح آپ نے خواب دیکھا، خواب کے اندر اپنے آپ کو کسی ویرانے میں محسوس کیا، پریشانی کی حالت میں محسوس کیا، خواب میں سانپ دیکھے، بچھو دیکھے، کتا سانپ کے اندر دیکھا، اسی طرح کوئی سایہ دیکھا، یہ تمام علامتیں جادو کی ہوتی ہے۔ یہ علامات اگر ساری کی ساری کسی کے اندر زہر ہو رہی ہیں، گھر کے اندر برکت نہیں ہے، مال محنت کے باوجود بھی جمع نہیں ہو رہا، تو وہ انسان سمجھ لے کہ اس کے گھر کے اندر جادو ہو چکا ہے کسی نہ کسی فرد کے اوپر۔ دوستو، اس کا حل قرآن مجید کے اندر موجود ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر فرمایا ہے کہ کوئی بھی جادو ہو، وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، کہ کوئی بھی چیز، کوئی بھی بڑا سے بڑا جادو آپ کو اللہ کے حکم کے بغیر نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ یہ آپ اپنے ذہن کے اندر رکھیے۔ لیکن دوستو، اگر آپ کے گھر میں یہ علامات ظاہر ہو رہی ہیں تو آپ قرآن مجید کا سہارا لیجئے، اور یہ جو میں وظیفہ آپ کو بتانے جا رہا ہوں اس کو اچھے طریقے سے نوٹ کر لیں، یہ عمل آپ اپنے گھر کے اندر کر لیں، انشاءاللہ چند ہی دنوں کے اندر آپ دیکھیں گے آپ کی زندگی کے اندر برکت آ جائے گی، اور یہ ساری کی ساری جو نحوست ہے یہ ختم ہو جائے گی۔ دوستو، آپ نے کرنا کیا ہے کہ آپ نے سورۃ الفلق اور سورۃ الناس صبح کی نماز کے بعد اور مغرب کی نماز کے بعد اول اور آخر، یعنی پہلے بھی 11 دفعہ درود شریف پڑھیں گے، اور پھر اس کے بعد جب یہ عمل کر لیں گے پھر بھی آخر میں 11 دفعہ درود شریف پڑھیں گے، اور ان سورہ مبارکہ کو آپ نے کم از کم 111 دفعہ پڑھنا ہے۔ پڑھنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، پانی ایک گلاس لے لیں، اس کے اوپر دم کر لیں، وہ پانی خود بھی پئیں، اپنے گھر والوں کو، بچوں کو پلائیں، اور اپنے گھر کی جو دیوار ہے اس کے اوپر چھڑک دیں، چار دیواری کے اوپر۔ اور دوسرا عمل آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے ہر فرض نماز کے بعد ایک دفعہ آیت الکرسی ضرور پڑھنی ہے۔ آیت الکرسی ایسی اللہ رب العالمین نے اس میں طاقت رکھی ہے، دنیا کا کوئی بھی بڑا سا بڑا جادو ہو، کوئی سی بھی بڑا سا بڑا شیطان ہو، وہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اور آخر عمل آپ کو بتانے جا رہا ہوں، آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ خود پڑھ سکتے ہیں تو اچھی بات ہے، کم از کم ہفتہ میں ایک دفعہ سورۃ البقرہ اپنے گھر کے اندر مکمل ضرور پڑھیں۔
اگر آپ پڑھ نہیں سکتے تو آپ کے پاس ریکارڈ کی ہوئی سورۃ البقرہ کسی اچھے قاری صاحب کی وہ سورۃ البقرہ ریکارڈ کی ہوئی اپنے گھر کے اندر چلا دیں، جب تک وہ ختم نہ ہو اس کو نہ روکیں، کم از کم ہفتے کے اندر ایک دفعہ سورۃ البقرہ ضرور آپ کے گھر کے اندر سنی جائے۔ دوستو اس سے بڑا شیطان بھی آپ کے گھر سے نکل جائے گا، یہ نحوست ختم ہوگی، گھر میں برکتیں ہی برکتیں آئیں گی، رحمتیں ہی رحمتیں آئیں گی۔ دوستو قرآن مجید کے اعمال کو، وظائف کو دل سے کرنا چاہیے، یقین سے کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے جو اس میں طاقت رکھی ہے وہ کسی اور کتاب میں نہیں ہے، اس لیے دل سے کریں، یقین سے کریں۔ یقین مانیں یہ چیزیں چند دنوں کے اندر ختم ہو جائیں گی اور آپ کے گھر دوبارہ برکتیں اور رحمتیں آ جائیں گی۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو ان تمام آفات سے، فتنوں سے، کالے جادو سے محفوظ رکھے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن کے ساتھ جوڑے رکھے۔ انشاءاللہ ملتے ہیں کسی اور وظیفے میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔